سے دی جنہوں نے خون سے دی کو حیات جاویدہ کربلا والوں کی دنیا سے عجب ہے داستاں کربلا والوں کی دنیا آپ میں تشریف لا چکے ہیں۔ شہدائے ملت جعفریہ صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت اہل بیت میں جان دینے والے وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور بالاخص حضرت سید وارث علی شاہ بخاری ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير۔ میں دعا کر رہا ہوں آپ سب مل کے آمین کہنا۔ پروردگار اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں یہ جو اہتمام بانیان مجلس نے کیا ہے، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا اللہ تمام مومنین حاضرین غیر حاضرین سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرا مولا آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ موت سے پہلے ہم سب کو زیارت محمد و آل محمد نصیب فرما، بعد از موت شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ کریم اللہ دامن قرآن و اطرت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، بیمار مومنین و مومنات کو شفا عطا فرما، تنگ دست مومنین و مومنات کو فراخ دست فرما، بے اولاد مومنین و مومنات کو نعمت اولاد نصیب فرما، ملتمسین دعا کی دعائیں مستجاب فرما، پریشان حال مومنین مومنات کو خوشحال فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرت کریم اللہ بحق محمد و آل محمد مومن مخصوص جو بے اولاد ہے اسے نعمت اولاد نرینہ عطا فرما۔ حضرت ولی عصر کی معرفت کے ساتھ زیارت نصیب فرما، حضرت ولی عصر کے حامیان و ناصران و نوکران سے ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا فانك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قبولیت دعا کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں۔ تمام سامعین سے التماس ہے زحمت نہ سمجھیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے ذرا تشریف لیں۔ آپ مہربانی کر کے آپ جو سارا چھاڑ دو اگے آ جاؤ مہربانی کرو کہ آنا ہے کام شادی آ جاؤ اگے آ جاؤ وہ معذور آدمی آگے آ جاؤ۔
اٹھ نہیں سکتا، وہ معذور ہے، کیوں نہیں اٹھ وہ معذور ہے، وہ معذور میں کیا لگے گا؟ اب میرا اب سے آ جاؤ جی، آگے آ جاؤ مہربانی. بزرگوں اٹھو تھوڑا جی اگے تکلیف کر لو. آ جاؤ آگے آ جاؤ، مہربانی کرو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین. الصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات. صلوات سارے حضرات بلند آواز سے. سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران آل محمد، قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت مجیدہ کا ایک حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے. توجہ ہے سارے صاحبان؟ میرے محترم سامعین، اس آیت مجیدہ میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہیں اللہ نے رفعت و بلندی، عزت و عظمت عطا فرمائی. آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں اللہ نے جنہیں عزت و عظمت سے نوازا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ ان لوگوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں. والذین اوتوا العلم درجات. اور اللہ ان لوگوں کو رفعت و بلندی، عزت و عظمت عطا کرتا ہے جنہیں علم کے درجے عطا کیے گئے. دوستو، معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت اور عظمت کا معیار مال دنیا نہیں ہے. خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت و عظمت کا معیار پیسہ نہیں. خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت و عظمت کا معیار جاگیریں، زمینیں، فیکٹریاں، بینک بیلنس نہیں. خالق کی نگاہ میں عزت و عظمت کا معیار مضبوط پارٹی، وسیع خاندان نہیں. حکومت اور اقتدار عزت کا باعث نہیں. اللہ رب العزت کی نگاہ میں انسان کی عزت اور عظمت کا سبب دو چیزیں ہیں: انسان صاحب ایمان بھی ہو، انسان صاحب علم. انسان صاحب ایمان بھی ہو اور انسان صاحب علم بھی ہو.
میرے محترم سامعین، میں کہا کرتا ہوں یہ دیہاتی علاقہ ہے نا، تو لوگ دیہاتی علاقوں میں جانور خرید کرتے ہیں، تو جانوروں کی بھی قیمتی ہونے کے معیار لوگوں نے بنائے ہوئے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ خوبی پائی جائے، یہ صفت پائی جائے وہ جانور قیمتی ہے، یہ صفت نہ ہو اس گائے بھینس کی کوئی قیمت۔ میرے دوستو، اگر جانوروں کے قیمتی ہونے کے معیار ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے بھی قیمتی ہونے کا کوئی معیار ہے یا نہیں؟ آؤ امیر المومنین کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، یا امیر المومنین یہ تو فرمائیں انسان کے قیمتی ہونے کا معیار کیا ہے؟ میرے مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما۔ علی مولا فرماتے ہیں اس انسان کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے۔ ایمان کے بعد انسان کی قدر و قیمت کا معیار وہ علم ہے، جس کے پاس علم زیادہ، علی مولا فرماتے ہیں اس کی قدر و قیمت زیادہ۔ وَأَقَلُّ النَّاسِ قِيمَةً أَقَلُّهُمْ عِلْمًا، اور جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا صاحبان، میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں، علی فرماتے ہیں العلم راس کل خیر والجہل راس کل شر۔ فرمایا دنیا میں ہر نیکی اور ہر اچھائی کی بنیاد علم ہوتا ہے اور ہر شر کی بنیاد جہالت ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں، جس قوم میں علم زیادہ ہوگا اس میں خیر زیادہ ہوگی، اور جہاں جہالت زیادہ ہوگی وہاں شر زیادہ ہوگا۔ علم کیا ہے؟ میرے مولا امیر نے فرمایا تھا کہ علم سے بڑھ کے انسان کا دوست کوئی نہیں، جہالت سے بڑھ کے انسان کا دشمن کوئی نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، علم سے بڑھ کے انسان کا دوست کوئی نہیں اور جہالت سے بڑھ کے انسان کا دشمن کوئی نہیں۔ میرے مولا امیر سے کسی نے پوچھا تھا، یا علی اگر آپ کے سارے دشمن آپ کے سامنے اکٹھے کر دیے جائیں سب سے پہلے کس دشمن کو ختم کریں گے؟ فرمایا جہالت کو، سب سے پہلے جہالت کو ختم کروں گا، اس لیے کہ جہالت سے بڑھ کے انسان کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ توجہ فرمانا میرے محترم، میں نے اس مجلس کا آغاز، اب میرا موضوع علم ہے اس مجلس میں، اور وارثان علم کا تذکرہ میں نے کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور جو پہلی وحی اتری تھی اس میں بھی اللہ رب العزت نے علم کا ذکر فرمایا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی میں علم کا ذکر تھا، قلم کا تذکرہ تھا، اور پہلی وحی میں علم اور قلم کا تذکرہ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ پیغمبر جو دین لے کے آ رہے ہیں وہ علم کا دین ہے، جہالت کا دین نہیں۔ میرے مولا امیر نے فرمایا علم کیا ہے؟ دوستو توجہ فرمائیے گا، علم کیا ہے؟ فرمایا العلم حیات والجہل ممات۔ علی مولا فرماتے ہیں علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علم زندگی ہے، جہالت۔ ہمارے تمہارے نزدیک زندگی اور موت کا میزان الگ ہے، امیر المومنین کی نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے۔ ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کی نبض چل رہی ہو، ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کا دل دھڑک رہا ہو، ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کے سانس کا سلسلہ جاری ہو۔ نبض رک گئی، دل کی دھڑکن خاموش ہو گئی، سلسلہ سانس منقطع ہو گیا، ہم نے کہا یہ مر گیا۔ آؤ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں سوال کریں، مولا آپ کی نگاہ میں زندہ کون ہے اور مردہ کون؟ تو میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں الناس موتى واہل العلم احیاء۔ علی فرماتے ہیں سب لوگ مردہ ہیں، صرف اہل علم زندہ۔ سب لوگ مردہ ہیں، صرف اہل۔ اور دوستو اس سے بڑھ کے ایک جملہ نہج البلاغہ میں
جناب کمیل کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا یا کمیل انما ہلک خزان الاموال وہم احیاء، اے کمیل جنہوں نے مال دنیا اکٹھا کیا وہ زندگی کے باوجود ہلاک ہو گئے، والعلماء باقون ما بقی الدہر، اور صاحبان علم اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی رہے گا۔ توجہ فرمائیے آپ، علی مولا کی نگاہ میں علی مولا ارشاد کیا فرما رہے ہیں کہ عالم کو مردہ نہ کہو، میری طرف توجہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عالم کو مردہ نہ سمجھو، عالم مر کے بھی زندہ ہے، اور جاہل کو زندہ نہ سمجھو، جاہل ایک چلتی پھرتی لاش ہے، اسے زندگی کا شعور ہی نہیں۔ بڑی توجہ فرمائی آپ نے۔ اب اگلے جملے پہ توجہ فرمائیے، امیر المومنین کی نگاہ میں علم کی وجہ سے افراد زندہ، انفرادی حیات بھی علم سے وابستہ، اجتماعی حیات بھی علم سے وابستہ۔ دوستو قدر کرنا، جملہ کہنے لگا ہوں، مولا لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں، یہ تو فرما دیں علم کن کی وجہ سے زندہ؟ لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علم کن ہستیوں کی وجہ سے زندہ ہے؟ اس سوال کا جواب بھی میرے مولا امیر نے نہج البلاغہ میں عطا فرمایا۔ عظمت آل محمد پر ایک خطبہ ہے جناب امیر کا، جس میں 2 جملے آل محمد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے مولا امیر نے بیان فرمائے، ہم عیش العلم و موت الجہل۔ علی مولا فرماتے ہیں یہ آل محمد ہیں جو علم کی زندگی ہیں، جہالت کی موت ہے۔ یہ آل محمد ہیں جو علم کی زندگی ہیں، جہالت کی موت ہیں۔ میرے محترم، اس کا معنی یہ ہوا کہ دنیا کائنات میں علم زندہ ہے محمد و آل محمد کی وجہ سے۔ علم و حکمت کا گھرانہ، پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، دنیا کا کونا کونا چھان مارو، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے۔ علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے، جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ ضلالت ہے، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ اللہ اکبر، جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ جہالت، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ معدن علم و حکمت پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کو۔ یہ صلوات بلند ہے تو پھر ذرا آہستہ پڑھ دیجئے۔ میرے محترم سامعین، میں ایک عرصہ ہے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، کافی سارے چہرے میرے شناسہ ہیں جی۔ میں یقین فرمائیے کہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنا ذخیرہ کلام اہل بیت کا اور جتنا ذخیرہ احادیث کا مکتب تشیع میں ہے، کسی مکتب میں اتنی احادیث نہیں۔ توجہ، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے ہاں حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں، میری طرف اس بات پہ غور کرنا ذرا، ان کی 6 کتابیں ہیں، سیاستہ کہلاتی ہیں۔ ہماری حدیث کی معتبر کتابیں 4 ہیں جو کتب اربع کہلاتی ہیں۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ سیاستہ سے اگر تکراری روایات کو حذف کر دیا جائے تو ان کی ساری حدیث کا مجموعہ ہماری کافی شریف جتنا بھی نہیں بنتا۔ توجہ۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ صرف حدیث پیغمبر گرامی اسلام سے لیتے ہیں۔ توجہ فرمانا، لیکن ہمارے نزدیک ہر معصوم کا فرمان حدیث ہے اور حجت ہے۔ ہمارے 14 محمد ہیں جن سے ہم حدیث لیتے ہیں۔ ایک بیش بہا ذخیرہ ہے کلام معصوم کا ہمارے پاس۔
متوجہ ہیں آپ میری طرف؟ لیکن دوستو کمی ہمیشہ یہ رہ گئی کہ اتنا ذخیرہ احادیث اہل بیت کا پڑھ کے سنانے والا کوئی نہیں، اور نہ مجمع میں سے کبھی کسی نے خواہش کی ہے کہ کوئی حدیث سنائی جائے۔ غلط کہا میں نے؟ کسی نے کہا کبھی کہ کافی شریف سے کوئی حدیث، ملا یعذرہ الفقیہ سے کوئی حدیث، تہذیب الاحکام سے کوئی حدیث، الاستبصار سے کوئی حدیث، اتنی احادیث کا ذخیرہ۔ یہ موضوع میں نے علم کا کیوں میں نے شروع کیا؟ آج 11 ذی-القعدہ ہے اور آج کا دن امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن، اور میں تمام عاشقان ولایت کی خدمت میں امام علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سامن الحجج اور والی خراسان کی دنیا میں زیارت نصیب کرے، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب کرے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے عالم آل محمد۔ امام رضا علیہ السلام کا لقب ہے عالم آل محمد۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے 15 دن بعد ولادت ہوئی۔ غور فرمائیے، جب امام جعفر صادق علیہ السلام بستر شہادت پر تھے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے میرے مولا صادق نے اس حسرت کا اظہار کیا تھا، کاش اللہ مجھے اتنی مہلت دے دیتا کہ میں عالم آل محمد کی زیارت کر کے دنیا سے جاتا، عالم آل محمد کی زیارت کر کے دنیا سے جاتا۔ دوستو امام رضا علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ آل محمد کے جس گھرانے میں امیر المومنین جیسی ہستیاں ہوں، جس گھرانے میں محمد باقر جیسے افراد ہوں، جس گھرانے میں جعفر صادق جیسی علمی شخصیات ہوں، اس سارے آل محمد میں سے عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام کا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ موجود ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو جمع کر کے فرمایا تھا، یہ میرا بیٹا عالم آل محمد ہے، تم ہمیشہ اپنے مسائل، دین سیکھنا، قرآن سیکھنا، دنیا سیکھنا، کچھ پوچھنا ہو عالم آل محمد سے پوچھنا۔ ایک صلوات پڑھو حضرت کی ذات پہ بلند آواز۔ اور دوستو توجہ فرمائیے گا، مکتب اہل بیت مکتب علم ہے، مذہب اہل بیت مذہب علم ہے، مذہب شیعہ خیر البریہ مذہب علم ہے، اور میں دلیل یہ دیا کرتا ہوں کہ خدا کی قسم دنیا کے کسی مذہب کا امام باقر العلوم نہیں ہے، دنیا کے کسی مذہب کا امام عالم آل محمد نہیں ہے، دنیا کے کسی مذہب کا امام باب مدینہ علم نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے ہیں، کوئی باقر العلوم نظر آتا ہے اور کوئی شہر علم شہر نبی کا باب نظر آتا ہے، اور خدا جانتا ہے او قوم شیعہ خوش نصیب ہو جیسے عالم ہادی اللہ نے کائنات میں ہمیں عطا فرمائے، کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں آ کے علم لینے والے اور ہیں، اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے اور، دنیا میں آ کے علم لینے والے اور ہیں اور اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے اور ہیں۔ اور میرے شیعہ سنی احباب، میں دو باتیں زور دے کے کیا کرتا ہوں اور چیلنج کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ پہلی بات، ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ میں سے کسی امام کے بارے ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دیجئے کہ ہمارے کسی امام نے کبھی غیر معصوم سے مسئلہ پوچھا ہو۔ ٹھیک ہے، بس میری بات سنیں، آپ کسی غیر معصوم سے نہیں دکھا سکو گے، ہم دکھاتے ہیں۔ دنیا در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آتی تھی علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ۔ ذرا تاریخ تو پڑھیے، پہلے صاحب یہ کہتے دنیا سے چلے گئے تھے، اقیلونی لستو بخیرکم وفیکم علی ابن ابی طالب، مجھے چھوڑو
مجھ سے کیا پوچھتے ہو جبکہ علی تمہارے درمیان موجود؟ دوسرے صاحب یہ کہتے دنیا سے چلے گئے تھے لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ تیسرے صاحب یہ کہتے دنیا سے چلے گئے لا ابقان اللہ لمعضلۃ لیس لها ابو الحسن، خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کوئی مشکل آ جائے حل کرنے والا علی نہ ہو۔ دنیا ٹھوکریں کھا کے آتی تھی امیر المومنین کے دروازے، اور خدا جانتا ہے مومنین کرام امیر المومنین کی عظمت یہ تھی۔ جناب امیر کی شہادت کے بعد جناب امیر المومنین کے ایک صحابی تھے زرار کا شام جانا ہوا تو حاکم شام نے مجبور کیا، کہا اے زرار آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی کے فضائل سنوں، یا زرار صف لی علیہ، آج ذرا علی کے اوصاف تو بیان کر۔ زرار نے کہا بہتر ہے کہ تو نہ سن اور مجھے معاف رکھ، اس لیے کہ تو ممکن ہے انتقام پہ اتر آئے۔ کہا نہیں، معافی ہے اور آج میرا دل چاہتا ہے علی کے اوصاف سنوں۔ تو جناب زرار نے حاکم شام کے سامنے تفصیل کے ساتھ جو جناب امیر المومنین کے اوصاف بیان کیے نا، ان میں 2-4 جملے یہ تھے۔ حاکم شام سے کہا حاکم شام یتفجر العلم من جوانب علی، علی مولا جہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے نا تو علی کے اطراف سے علم کے چشمے جاری ہوتے تھے، علی کے اطراف سے علم کے چشمے جاری ہوتے تھے۔ وَتَنْتِقُ الْحِكْمَةُ مِن نَوَاحِهِ، اور علی کے اطراف سے علم و حکمت باتیں کیا کرتی تھی۔ اور فرمایا اگلا جملہ بڑا قابل توجہ، وَهُوَ فِينَا كَعَهْدِنَا، اتنے منقصر المزاج تھے علی مولا، جب ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو نمایاں ہو کے نہیں بیٹھتے تھے۔ اگر باہر سے کوئی آتا جو امیر المومنین کو پہچانتا نہیں تھا اسے پوچھنا پڑتا تھا تم میں امیر المومنین علی کون؟ اور اگلا جملہ حاکم شام وَيُعَزِّمُ أَهْلَ الدِّينِ، اللہ اکبر۔ ہمارا طریقہ اور ہے، ہم دنیا دار کی عزت کرتے ہیں، ایسے ہے یہ نہیں، فیکٹری والا ہو، بنگلے والا ہو، جاگیر والا ہو، دنیاوی اقتدار ہو اس کے پاس، وزیر، مشیر، ایم پی اے، ایم این اے، ہمارا عزت ان لوگوں کی ہم عزت کرتے ہیں، دنیا دار کی عزت کرتا ہے۔ حاکم شام کے سامنے کہا کانا یعظم اہل الدین، وہ حاکم شام یاد رکھ امیر المومنین دینداروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ علی مولا اہل دین کی عزت کیا کرتے تھے، اہل دین کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ میسم دنیا دار تھے، میسم کے پاس پیسہ تھا جی، حجر بن عدی کے پاس کوئی جاگیریں تھیں، جناب قمیل کے پاس کوئی جاگیریں تھیں۔ میرے دوستو دینداروں کی تعظیم کرتے تھے۔ بات علم کی ہو رہی ہے اور سرکار رضا کا تذکرہ کرنا ہے، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ امام علی رضا علیہ السلام کو جب مامون نے ولی عہد نامزد کیا تو عباسیوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ مامون سے کہا کہ یہ تو نے کیا غضب کیا، امام رضا کو ولی عہد بنا کے تو نے یہ کیا کہ آئندہ خلافت اولاد ذریت فاطمہ میں تو نے منتقل کر دی، بنی عباس سے حکومت، اقتدار، خلافت نکل گئی۔ اچھا اپنا رشتہ بھی دے دیا اور امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنا داماد بھی اس نے بنا دیا۔ اب دونوں احتمال مورخین نے لکھے ہیں کہ مامون نے مقام مرو میں ایک بہت بڑا علمی مناظرہ رکھا امام رضا علیہ السلام سے۔ غرض یہ تھی کہ اتنے میں دنیا کے علماء بلا رہا ہوں، جس میں یہودی علماء تھے، جس میں عیسائی علماء تھے، جن میں زرتشتی علماء تھے، جن میں دہریے تھے، اہل کلام تھے، فلسفی تھے، نہ جانے سابقین، ستارہ پرست، دنیا کے مختلف مذاہب کے علماء مامون نے اکٹھے کیے امام رضا علیہ السلام سے مناظرہ کے لیے کہ کسی کے سوال میں امام عاجز آ جائیں گے، مجھے ولی عہدی سے ہٹانے کا جواز مل جائے۔ مقام مقررہ پہ اور وقت مقررہ پہ جب علماء جمع ہو گئے نا تو امام رضا علیہ السلام کے غلام تھے، ہر سما تاریخ نے نام لکھا۔ جو حضرات مشرف ہوئے ہیں زیارت والی خراسان کی ہے،
شہر مشہد کے اطراف میں پہاڑی پہ جناب ہرسمہ کی قبر ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کے خاص نوکر تھے اور خاص غلام. ہرسمہ کو جب اطلاع ہوئی تو ہرسمہ دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا ہوا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کرتا ہے فرزند رسول میں ایک اہم خبر لایا. سرکار رضا نے فرمایا بتاؤ کیا خبر ہے؟ عرض کرتا ہے فرزند رسول مامون نے پوری دنیا سے مختلف مذاہب کے علماء اکٹھے کیے ہیں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے. مولا نے فرمایا تو پھر اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے؟ تو گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ کہتا ہے مولا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو اطلاع دے دوں تاکہ آپ تیاری کر لیں. سرکار رضا نے ارشاد فرمایا ہرسمہ اتنا عرصہ ہو گیا تجھے میرے پاس رہتے ہوئے، تیرا عرفان امامت یہی ہے، تیری امامت کے متعلق معرفت یہی ہے. فرمایا ہرسمہ امام دنیا میں تیاری کا محتاج نہیں ہوتا، امام کا علم نقد ہوتا ہے. مومنین کرام جو متوجہ بیٹھے عظمت آل محمد کا جملہ عرض کروں. کون آل محمد کے علوم کی حدوں کو معین کر سکتا ہے اور کوئی کون حدوں تک پہنچ سکتا ہے؟ نہج البلاغہ میں عظمت آل محمد پر خطبہ ہے جناب امیر کا، جس میں میرے مولا امیر المومنین نے آل محمد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم موضع سرہی و موئل قطبہی و قحوف دینہی و جبال دینہی و موضع و عیبت علمہی. علی مولا فرماتے ہیں سارے جملے چھوڑ کے اس ایک جملے کا معنی کرنے لگا ہوں. علی مولا فرماتے ہیں آل محمد ہیں جو علم خدا کا ظرف ہیں. یہ آل محمد ہیں جو علم خدا کا ظرف ہیں. جہاں اللہ نے اپنا علم رکھا ہے وہ آل محمد. امام دنیا میں تیاری کا محتاج نہیں ہوتا. ہرسمہ کہتا ہے فرزند رسول میری بات کا مقصد یہ نہیں تھا، میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ممکن ہے آپ قرآن و حدیث سے جب جواب دیں اور وہ آپ کی بات کو نہ مانیں. فرمایا میں قرآن و حدیث سے بات نہیں کروں گا، جس مذہب کا عالم آئے گا اسی مذہب اور اسی کی کتابوں سے میں ان کا بطلان ثابت کروں گا، اپنی حقانیت ثابت کروں گا. دوستو دربار سج گیا. تاریخ لکھتی ہے کئی ہزار کرسیاں علماء کے لیے لگی. مامون نے یہ حکم دیا کہ دربان کو حکم دیا کہ جب امام رضا آئیں تو کوئی دربار سے پردے نہ ہٹائے اور کوئی تعظیم کے لیے نہ اٹھے تاکہ امام کو مرعوب کیا جا سکے. دربار سج چکا. مامون نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جا کے فرزند رسول سے کہیں کہ آپ کی انتظار ہو رہی ہے اور آپ تشریف لائیں دربار میں. مامون کا نوکر پہنچا. میرے مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا مامون کے نوکر سے کہ تو چل اور ہم آتے ہیں. اب سرکار رضا علیہ السلام نے دربار جانے کی تیاری شروع کی. وہ تیاری یہ تھی کہ پیغمبر کی نالین زیب پا کی، پیغمبر کی قبا پہنی ہے، پیغمبر کی عبادوش پہ لی ہے، پیغمبر کی دستار سر پہ رکھی، پیغمبر کا عصا ہاتھ میں لیا اور رضا مصطفیٰ بن کے دربار کی طرف چلا. رضا مصطفیٰ بن کے دربار کی طرف چلا. اور دوستو جب دربار کے دروازے پہ پہنچے ہوا نے بڑھ کے پردے ہٹائے. فرزند زہرا نے جب پہلا قدم دربار کے اندر رکھا پیشانی مبارک سے وہ نور ساتے ہوا کہ مامون تعظیم کے لیے مجبور ہو کے اٹھا. مامون کا اٹھنا تھا، پورا دربار امام کی تعظیم کے لیے اٹھا. مامون نے اپنے پہلو میں جگہ دی. امام رضا علیہ السلام کی نشست اپنے پہلو میں تھی. سب سے پہلے 10 یہودی علماء، راس الجالوت جن کا سب سے بڑا عالم تھا، 10 یہودی علماء سامنے آئے. ان کی کرسیاں لگیں. راس الجالوت مامون کی طرف دیکھ کے کہتا ہے، اب ظاہر ہے جو زبان نہیں جانتے تھے تو ترجمان ہوتے تھے اور ترجمان ایک دوسرے کی بات کو دوسرے تک منتقل کرتے تھے. مامون کو راس الجالوت نے یہ کہا کہ یہ شخص عربی زبان ہے اور ہم عربی نہیں جانتے ہیں، لہٰذا اس شخص سے ہماری گفتگو کیسے ہوگی. جب امام رضا علیہ السلام نے اس راس الجالوت کی بات سنی نا تو راس الجالوت کو اس کی طرف دیکھ کے اس کی زبان میں خطاب کر کے کہا، راس الجالوت تو بے شک اپنی جہالت کا اعتراف کر.
راس الجالوت تو بے شک اپنی جہالت کا اعتراف کر، لیکن جہالت کو ہماری طرف منسوب نہ کر۔ حیران ہو کے کہتا ہے کمال ہو گیا، کیا آپ ہماری زبان بھی جانتے ہیں؟ فرمایا صرف تیری نہیں۔ امام کون ہوتا ہے؟ عالم بکل لغت من لغات الدنیا، امام ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا کائنات میں بولی جانے والی ہر زبان کو سمجھتا ہو، صرف انسانوں کی نہیں، چرند اور پرند کی زبان کو بھی جانتا ہو۔ اور جملہ اگلا قابل توجہ ہے، سرکار رضا نے فرمایا سن، اللہ نے ہمیں اپنی مخلوقات کے لیے حجت بنا کے بھیجا ہے۔ امام ہے اللہ کی طرف سے مخلوقات کے لیے حجت۔ فرمایا جو محجوج کی زبان نہیں جانتا ہوگا وہ اس کے لیے حجت کیسے ہو سکتا؟ چرند پرند کی۔ اور دوستو سننا، بہار میں روایت موجود ہے، علامہ مجلسی مرحوم نے لکھا، امام رضا علیہ السلام منبر پہ جلوہ افروز تھے، ایک چڑیا آئی، چڑیا مولا کے سامنے آ کے پر پھڑ پھڑانے لگی، چوں چوں کرنے لگی۔ وہ چڑیا اڑی، امام رضا علیہ السلام بھی اس کے پیچھے اٹھے۔ لوگوں نے پوچھا فرزند رسول یہ چڑیا کیا کہہ رہی تھی اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ چڑیا میرے پاس فریاد لے کے آئی تھی، اور چڑیا اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہی تھی فرزند رسول آپ حجت خدا ہیں، گھونسلے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک سانپ انہیں کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے، میرے بچوں کی حفاظت فرمائیں۔ آپ حجت خدا ہیں، میرے بچوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ صلی علی محمد توجہ ہے صاحبان۔ سب سے پہلے یہودی علماء سے امام رضا علیہ السلام کی گفتگو شروع ہوئی۔ 10 یہودی علماء، تورات ان کے ہاتھ میں۔ سرکار رضا علیہ السلام نے فرمایا راس الجالوت یہ بتاؤ تورات ناظرہ پڑھنا جانتے ہو یا تمہیں حفظ ہے؟ یقین فرمائی اسی سوال نے انہیں مبہوت کر دی۔ کہنے لگے جی ہم تو ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں، ہمیں تورات حفظ۔ سرکار رضا نے فرمایا تم تورات کھولو دیکھو میں زبانی پڑھتا ہوں، تم تورات کو دیکھو میں زبانی پڑھتا ہوں۔ اور مولا نے فرمایا کہ فلاں سفر نکالو، سفر جس طرح قرآن مجید کی تقسیم ہے نا، پارے ہیں، سورتیں ہیں، اسی طرح تورات کی تقسیم یہ تھی کہ وہ اسفار ہوتے تھے، سفر کہلاتے تھے، پہلا سفر، دوسرا سفر، تیسرا سفر۔ مولا نے فرمایا کہ فلاں سفر نکالو میں پڑھتا ہوں، تم تورات سے دیکھو۔ 10 یہودی علماء نے تورات کو کھولا، والی خراسان نے تورات کو پڑھنا شروع کی۔ ایک رکوع کے لگ بھگ جب امام رضا علیہ السلام تورات پڑھ چکے نا، میرے مولا نے فرمایا یہودی علماء راس الجالوت میں تمہیں اس کتاب کا واسطہ دیتا ہوں اور اس کتاب لانے والے نبی حضرت موسیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، سچ سچ بتانا جو کچھ میں نے پڑھا وہ تورات میں ہے؟ سچ سچ بتانا۔ او یہودی علماء تمہیں اس کتاب کا واسطہ اور اس کتاب لانے والے نبی کا واسطہ، سچ سچ بتاؤ جو کچھ میں نے پڑھا وہ تورات میں ہے؟ عرض کرتے ہیں جی سب کچھ تورات میں ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا دوستو، میرے مولا رضا نے فرمایا او یہودی علماء اور راس الجالوت تمہیں اس کتاب کا واسطہ اور اس کتاب لانے والے نبی کا واسطہ، سچ سچ بتانا جو کچھ میں نے تورات سے پڑھا کیا اس میں میرا حلیہ بیان نہیں کیا گیا؟ اس میں میرا حلیہ بیان نہیں کیا گیا؟ پیغمبر آخر الزمان کا 8واں جانشین ہوگا جس کی یہ علامات ہوں گی، خدا جانتا ہے۔ جب مولا نے واسطہ دیا نا، انہوں نے تورات ایک طرف رکھی، حضرت کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، عرض کی فرزند رسول اپنے جد کا کلمہ بھی پڑھا، اپنے جد کا دین بھی سیکھا۔ ہم گواہی دیتے ہیں آپ کا نانا بھی سچا اور آپ کے نانا کا دین بھی سچا۔ کلمہ توحید پڑھوایا، اپنی صداقت کا کلمہ ان سے پڑھوایا، اور جب پڑھوا چکے اب دہریہ سامنے آیا۔ ہے نا اجازت عرض کروں؟ دہریہ سامنے آیا، دہریہ
امام رضا علیہ السلام پہ داہریہ تو سمجھتے ہیں، داہریے وہ لوگ ہیں جو کسی دین کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ زمانہ ہے، انسان پیدا ہوگا مر جائے گا، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، صرف دہر ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ مبدا ہے نہ معاد ہے، نہ آغاز ہے انسان کا، نہ قیامت ہے، نہ حساب و کتاب، نہ جنت نہ دوزخ، کچھ بھی۔ توجہ صاحب، داہریہ مولا کے سامنے آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کا خدا ہر شے پر قادر ہے۔ میرے مولا نے فرمایا بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر شے پر قادر ہے۔ غور فرمائیے گا، داہریہ کہتا ہے اگر آپ کا خدا ہر شے پر قادر ہے تو کیا آپ کا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو ایک انڈے میں بند کر دے؟ ہائے ہائے، آپ کا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو ایک انڈے میں بند کر دے، انڈا بڑا نہ ہو اور کائنات چھوٹی نہ ہو، کائنات رہے اور انڈا رہے؟ کہ آپ کا خدا اس کائنات کو انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے دو جواب عطا فرمائے، ایک حلی جواب تھا، ایک نقضی جواب تھا۔ سرکار رضا نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو بتا تیرا پیشہ کیا ہے، کیا کام کرتا ہے تو؟ کہنے لگا میں بڑھئی ہوں، ترکھان ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں۔ سرکار رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، امام رضا علیہ السلام نے وہ عصا اس کی طرف بڑھایا اور فرمایا یہ عصا لے اور جیسی کرسی پہ تو بیٹھا ہے اس عصا سے مجھے ویسی کرسی بنا کے دے۔ کہنے لگا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ تو لکڑی کا کاروبار نہیں کرتا، تو لکڑی کا کام نہیں جانتا؟ کہنے لگا میں تو ماہر ہوں اپنے کام کا، تو پھر کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیا یہ لکڑی نہیں ہے؟ لکڑی ہے، پھر کیوں نہیں بنا سکتا؟ کہنے لگا میں تو ماہر ہوں اپنے کام کا، میری مہارت پہ حرف نہیں آتا، یہ لکڑی کا مادہ اتنا ناقص ہے کہ جو آپ کا تقاضا ہے اور آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہو نہیں سکتی، اس سے کرسی بن نہیں سکتی، میری مہارت پہ حرف نہیں ہے، یہ مادے کا قصور ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا تو پھر یاد رکھ اللہ رب العزت کائنات کو انڈے میں بند کر سکتا ہے، لیکن انڈے کا مادہ اتنا ناقص ہے کائنات سما نہیں سکتی، اس کی قدرت پہ حرف نہیں آتا، اس کی قدرت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ پھر سرکار رضا نے فرمایا کہ دربار سے باہر نکل اور شش جہات نگاہ کر، آسمان دیکھ، زمین دیکھ، پہاڑ، اشجار، انہار، یہ شش جہات نگاہ کرانے کے بعد سرکار رضا نے فرمایا اپنی آنکھوں کو بند کر۔ اس نے اپنی آنکھوں کو جب بند کیا، مولا نے فرمایا بتا جو کچھ زمین آسمان پہاڑ تو نے دیکھے یہ سارا منظر تیری آنکھ کی پتلی میں محفوظ ہے یا نہیں؟ کہتا ہے محفوظ ہے۔ مولا نے فرمایا اگر خدا چاہے تو کائنات کو اس طرح آنکھ کی پتلی میں بھی بند کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے نام۔ توجہ توجہ، جاسلیک عیسائیوں کا بہت بڑا پادری جاسلیک سامنے آیا اور جاسلیک نے امام رضا علیہ السلام پہ وہ سوال کیا جو سوال کئی بار وہ مسلمانوں پہ کر چکا تھا اور مسلمانوں کو عاجز بنا چکا تھا، لیکن وہ سوال جواب سے پہلے اگر اجازت دیتی ہے تو امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان سنا دوں۔ ایک صلوات تو بلند تر پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھا اس سے بلند تر صلوات پڑھیں تو دو فرمان سناؤں گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عبدا من احیا امرنا۔ امام فرماتے ہیں اللہ اس انسان پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ اس انسان پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ قیل فکیف یحیی امرکم، صحابی نے عرض کیا فرزند رسول آپ کا امر کیسے زندہ کر سکتا ہے کوئی؟ کیسے زندہ ہوگا امر اہل بیت؟
سرکار رضا نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، فرمایا ہمارے علوم سیکھو اور دنیا کو ہمارے علوم سکھاؤ۔ ہمارے علوم سیکھو اور دنیا کو سکھاؤ۔ جب ہمارے علوم لوگوں تک پہنچیں گے، امر اہل بیت زندہ ہوگا، مذہب اہل بیت زندہ ہوگا، اور یہ زندہ کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ کی رحمتیں تمہیں گھیر لیں گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات۔ دوسرا فرمان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا لا تدع العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتقالا على حب آل محمد۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، چونکہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ مولا کا فرمان سناؤں۔ لا تدع العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتقالا على حب آل محمد۔ اور دوستو، والی خراسان نے فرمایا تھا اپنے ماننے والوں کو خطاب کر کے، او میرے شیعو، ہماری محبت کی بنیاد پر عمل صالح کو چھوڑ نہ دینا، ہماری محبت کے بھروسے پر عبادتوں کو ترک نہ کر دینا، اجتہاد فی العبادت کو نہ چھوڑنا، ہماری محبت کے بھروسے پہ عمل صالح کو نہ چھوڑنا، یہ پہلا جملہ۔ اور دوسرا جملہ فرمایا وَلَا تَدَعُ حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ اتِّقَالًا عَلَى الْعِبَادَةِ، اور عبادت و نماز کے غرور میں ہماری محبت کو چھوڑ نہ دینا۔ فَإِنَّهُمَا لَا يُقْبَلُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، اس لیے کہ امام رضا نے فرمایا ایک دوسری کے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ عبادت ہماری محبت کے بغیر قبول نہیں ہے، ہماری محبت عبادت خدا کے بغیر قبول نہیں۔ ہماری محبت کے بھروسے پہ ترک نہ کرنا۔ جی دوستو دیکھیے، مولا میر نے فرمایا تھا سب سے بڑا دشمن انسان کا انسان کی جہالت۔ دوستو جہالت دو طرح کی ہے، اگر علماء طلباء تشریف فرما ہوں گواہی دیں گے، جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی جہالت بسیطہ، ایک ہوتی جہالت مرکبہ۔ جہالت بسیطہ کیا ہے؟ بڑی دلچسپ بات ہے۔ جہالت بسیطہ یہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں دین نہیں جانتا، دین سے جاہل ہوں، میں قرآن سے جاہل ہوں، میں حدیث سے جاہل ہوں، میں مذہب اہل بیت سے جاہل ہوں، میں فقہ اہل بیت سے جاہل ہوں، لیکن اپنی جہالت کا عالم ہوں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ میں ان چیزوں سے جاہل ہوں۔ ایک جہالت ہے، ایک علم ہے۔ دین سے جاہل ہوں لیکن اپنی جہالت کا عالم ہوں، یہ پتا ہے کہ میں جاہل ہوں، یہ ہوتی ہے جہالت بسیطہ۔ یہ اتنی خطرناک نہیں جتنی جہالت مرکبہ خطرناک ہے۔ جہالت مرکبہ کیا ہے؟ دین سے جاہل ہے اور سمجھتا ہے میں عالم ہوں۔ قرآن نہیں جانتا، حدیث نہیں جانتا، فقہ نہیں جانتا، دین نہیں جانتا، اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے بیچارہ، یہ بھی نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں۔ جاہل ہے اور سمجھتا ہے میں عالم ہوں۔ جسے اپنی جہالت کا احساس ہو جائے اس میں تو امکان ہوتا ہے کہ کبھی اپنی جہالت دور کر لے گا، لیکن ہو جاہل اور خود کو عالم سمجھتا ہو، اس کی جہالت کبھی دور نہیں ہوگی۔ دوستو، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لَوَدَدْتُ لَوْ أَنَّ السِّيَاطَ عَلَى رُؤُوسِ أَصْحَابِي لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ جعفر صادق فرمایا کرتے تھے، میں جعفر صادق پسند کرتا ہوں میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں اور حلال حرام کو سیکھیں۔ دوستو انصاف سے بتائیے، اگر دنیا کا ہر علم و فن سیکھنے سے آتا ہے تو دین بغیر سیکھے کیسے آ جائے گا؟ دین بھی سیکھنے سے آئے گا، دین بھی وقت نکالو، وہ خدا را اولاد کے لیے وقت نکالو، اولاد کو دین کی تعلیم دلواؤ، ملا نہ بناؤ لیکن دیندار بناؤ۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات۔
اسے پتا ہو میرا واجب کیا ہے، میرا حرام کیا ہے، میرے واجبات، میرے محرمات، میرے مستحبات، میرے لیے حلال کیا ہے، میرے لیے حرام کیا ہے۔ دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ جاسلیک عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم امام رضا علیہ السلام کے سامنے آیا، اور جاسلیک نے وہی معروف اعتراض کیا جس اعتراض پہ وہ کئی مسلمانوں کو لاجواب کر چکا تھا۔ جاسلیک کہنے لگا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ اچھا، بڑا خوبصورت یہ مناظرہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا بے شک ہم عیسیٰ کو اللہ کا نبی۔ جاسلیک کہتے ہیں آپ تورات، آپ انجیل کو کتاب خدا مانتے ہیں؟ فرمایا بے شک ہم کتاب خدا مانتے ہیں۔ جاسلیک کہتا ہے کہ آپ بھی عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ ہم عیسائی بھی عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ آپ بھی انجیل کو کتاب خدا مانتے ہیں؟ ہم بھی انجیل کو کتاب خدا مانتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہو گئی متفق علیہ۔ عیسائی بھی نبی مانتے ہیں اور آپ بھی نبی مانتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو آپ نبی مانتے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے ہیں۔ قرآن کو آپ کتاب خدا مانتے ہیں، ہم کتاب خدا نہیں مانتے ہیں۔ توجہ کرنا، یہ وہ بات تھی کہ جس اصول پہ دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ جو کامن بات ہے، جو مشترک بات ہے اس کو لے لو، اور جو اختلافی بات اس کو چھوڑ دو۔ متفق علیہ کو لے لو، مختلفی کو چھوڑ دو۔ عیسیٰ کی نبوت ہو گئی متفق علیہ، آپ بھی نبی مانتے ہیں، ہم بھی نبی مانتے ہیں، لیکن آپ کے نبی کی نبوت متفق علیہ نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ کو آپ نبی مانتے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے ہیں، لہذا عیسیٰ کی نبوت اتفاقی ہے وہ لے لی جائے، جو اختلافی ہے وہ چھوڑ دی جائے۔ جب یہ اعتراض کیا نا جاسلیک نے، میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جاسلیک یاد رکھ، ہم اس عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں جس نے محمد کے آنے کی بشارت دی ہے۔ ہم اس عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں جس نے ہمارے نبی کے آنے کی بشارت دی ہے، اور ہم اس انجیل کو کتاب خدا مانتے ہیں جس میں ہمارے نبی کے آنے کی بشارت درج ہے۔ اس طرح تو عیسیٰ کی نبوت بھی متفق علیہ نہیں ہے، تم اس عیسیٰ کو مانتے ہو جس نے محمد کے آنے کی بشارت نہیں دی، ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے محمد کے آنے کی بشارت دی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے عرض کرتا۔ امام صادق، امام علی رضا علیہ السلام نے جتنے لوگ آئے تھے سب کے مذہب کا بطلان کیا، اسلام کی حقانیت کا کلمہ پڑھوایا، اسلام کی حقانیت۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے۔ میں دوسری بات جو چیلنج سے کیا کرتا ہوں وہ بات یہ کیا کرتا ہوں، ہمارے ائمہ معصومین میں سے کسی امام معصوم کے بارے دکھا دیجئے معصوم سے مسئلہ پوچھا گیا ہو اور امام نے جواب کے لیے مہلت مانگی، خدا جانتا ہے کبھی کسی امام کے سامنے وہ مسئلہ آیا ہی نہیں ہے جس کا علم اللہ نے امام کو عطا نہ فرمایا ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات۔ بس وقت زیادہ نہیں ہے، دو جملے تبرکاً ذکر مصیبت کے۔ دوستو کوشش کیا کرو، تشیع کا مکتب بھی علم کا مکتب، تشیع کا ممبر بھی علم کا ممبر۔ علم ہماری پہچان ہے، علم ہماری شناخت ہے، اس شناخت کو کھو نہ دینا، اس پہچان کو ختم نہ کر دینا۔ اور میں ہاتھ باندھ کے عرض کیا کرتا ہوں، پاک پیغمبر نے فرمایا تھا ایک ماں باپ اپنی اولاد کو جو بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ مربے نہیں، جاگیریں نہیں، فیکٹریاں نہیں، گاڑیاں نہیں، ایک ماں باپ اولاد کو جو
بطول کی بیٹیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ معاف کرنا سادات غیر سادات، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرے لیے یہ جملہ پڑھ دینا آسان ہے، اس لیے نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے، تیرے لیے سن لینا آسان ہے، نہ تیری ناموس کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی۔ عزادارو، بدترین ہے سواری اونٹ کی جس پہ پالان اور محمل نہ ہو۔ ایک تاریخی جملہ عرض کروں، حضرت ابو ذر صحابی رسول تھے، مرد تھے۔ جب حکم ملا نا کہ ابو ذر کو شام سے مدینے تک بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے بھیجا جائے، عزادارو لفظوں کا ذمہ دار ہوں، حضرت ابو ذر کو بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے بھیجا گیا۔ جب مدینے پہنچے ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا، ابو ذر کی رانیں زخمی ہو چکی تھی۔ خدا کی قسم انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا لیو بطول کی نفیس بیٹیاں اور کجا بے پالان اونٹوں کی سواری۔ عزادارو، بے پالان اونٹ لائے گئے، میری آقا زادی نے جناب فضہ نے بیبیوں بچوں کو سوار کرایا، اور آخر میں جب رہ گئی نا دو بیبیاں، جناب فضہ عرض کرتی آقا زادی یا میں تمہیں سوار کرا دوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ، تجھے میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کرا، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ عزادارو، ہو گئی جناب فضہ بھی سوار، اور کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی۔ نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں۔ مقتل کا رخ کیا، فرمایا عباس بھائی، علی اکبر بیٹا، اونو محمد قاسم اٹھو، آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ عزادار، یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے۔ سید سجاد آگے بڑھے، ناکا کے قریب پہنچے، عرض کی پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کون رہ گیا؟ کون آئے گا سوار کرانے والا؟ عزادارو، سید سجاد نے کیا کیا؟ میرے مولا نے گھٹنے زمین پہ ٹیکے، ناکا کے قریب پہنچ کے عرض کی پھوپھی اماں میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو، میری کمر کا سہارا لے کے سوار ہو جا۔ عزادارو، سید سجاد کی پشت کا سہارا لے کے ہو گئی علی کی بیٹی سوار۔ بس آخری جملہ، عزادارو اونٹ اٹھائے گئے، لیکن اونٹوں نے چلنے سے پہلے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے اپنی بولی بولنا شروع کی اور کچھ کہنا شروع کیا۔ میری آقا زادی نے فرمایا بیٹا سجاد، تو امام وقت ہے، تو جانوروں کی زبان سمجھتا ہے، بیٹا سجاد مجھے اتنا تو بتا دے یہ جانور آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عزادارو سنو گے، سید سجاد عرض کرتے پھوپھی اماں، یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پہ عام قیدی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، یہ پیغمبر کی نواسیاں، انہیں تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.